والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے، اسی کی فضل و کرم سے آج ہم یہاں پر اصلاح معاشرہ اس عنوان پر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے کی، اپنے شہر کی اصلاح کر سکیں، اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد اور جلسے میں شرکت کرنے والے معزز حضرات اور خواتین اسلام، جیسے کہ آپ نے میرے موضوع کو سن لیا کہ اصلاح معاشرے میں خواتین کی ذمہ داری، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ معاشرہ دو لوگوں سے بنتا ہے. کتنے لوگوں سے بنتا ہے؟ کون کون ہیں دو لوگ؟ جی نہیں، کون بول سکتے ہیں؟ آپ میں سے کون بول سکتے ہیں؟ ماں باپ نہیں، بارک اللہ. مرد اور عورت. معاشرہ بنتا ہے ان دونوں لوگوں سے، مرد سے اور عورت سے. کوئی معاشرہ صرف مرد سے نہیں بن سکتا اور نہ ہی صرف عورت سے معاشرہ بن سکتا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساتھ میں حضرت حوا کو بھی اللہ نے بنایا. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور کشتی کے اندر ہر قسم کے جو جوڑے رکھے گئے تو اس میں مرد بھی تھا اور عورت، یعنی ذکر اور انثی دونوں کو رکھا گیا. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے کہ معاشرہ بنتا ہے مرد سے اور عورت سے، دونوں کے ملنے سے یہ معاشرہ بنتا ہے. اور اس معاشرے کی اصلاح میں مرد کا بھی حق ہے اور عورت کا بھی حق ہے. انشاءاللہ اگلا جو موضوع ہے آپ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں معلوم کریں گے. تو میرا جو عنوان ہے خواتین کی ذمہ داری کیا ہے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 124 کے اندر، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو لوگ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں، مرد ہو کہ عورت، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صاحب ایمان ہو. یہ سب کے سب لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. اور ان پر ذرہ برابر بھی، ذرہ اللہ نے کہا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. کھجور ہم کھاتے ہیں نا، کھجور کے اندر جو بیج آتا ہے اور اس بیج پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نقیر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نقیر. کہا اللہ رب العالمین نے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کہ کھجور کے بیج پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. جو بھی اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے عورتوں کو، ایسے مردوں کو جنت کی بشارت سنایا ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کے اندر، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہا کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں یہ آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں.
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کا بھی ذکر کیا اور عورتوں کا بھی ذکر کیا. تو ابھی آیت ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان آیتوں سے یہ بات میں معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جہاں مرد معاشرے کی اصلاح کے اندر ان کا بھی کردار ہے وہیں پر عورتوں کا بھی کردار ہے. اب آئیے سب سے پہلی بات ہم اس بات کو معلوم کرتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا. آپ کو معلوم ہوگا اسلام کے آنے سے قبل عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا. جب چاہے عورت کو استعمال کیا جاتا, جب چاہے عورت کو چھوڑ دیا جاتا, اور جب کسی گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا, اور جب کبھی کسی باپ کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اس وجہ سے کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. اور عورتوں کو بازار کی زینت بنا دیا گیا. اسلام کے آنے سے پہلے اس روئے زمین پر عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہ تھا, بلکہ بازاروں کے اندر عورتوں کو فروخت کیا جاتا تھا. کوئی فضیلت اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی نہ تھی. لیکن جب اسلام آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ عورت کا مقام کتنا بلند ہے, کیونکہ عورت اسلام کی نظر میں بہت اونچی ہے. جب یہی عورت بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے اس کا ایک مقام ہے. جب یہ عورت یہ ایک بیٹی سے نکل کر کے بہو کے مقام کو پہنچتی ہے اس کا ایک مقام ہے. جب یہ بہو ایک ماں کی شکل کو اختیار کرتی ہے اس کا ایک مقام ہے. اسی لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مقدس کے اندر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمیں اس بات کا علم ہے دین اسلام کے اندر عقیدہ توحید یہ سب سے پہلا درجہ کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس توحید کو ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, اللہ کا یہ حکم ہے کہ عبادت صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہونی ہے. اللہ کے عقیدہ توحید کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس کو اختیار کرنے کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں, والدین کو اف تک نہ کہیں, والدین کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں. اگر وہ بوڑھے بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں حکم دیا گیا جس طریقے سے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر سکیڑ لیتا ہے اس طریقے سے انسانوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں, ان کا احترام کریں. پھر اسی طریقے سے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں, اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے کہ میرے حق میں میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کا حق کون رکھتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک تمہاری ماں. پھر کہا پھر کون؟ کہا امک تمہاری ماں. پھر کہا کون؟ امک تمہاری ماں. یہ ماں کا درجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق جو رکھتی ہیں وہ تمہاری ماں ہے. پھر جب 4تھی دفعہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کس کا حق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ. یہ اسلام ہے جس نے عورت کو مقام جو عطا کیا, یہ مقام اسلام کے آنے سے پہلے کسی کو یہ مقام نہیں ملا تھا. پھر اسی اسلام نے یہ بھی بتلایا اگر اللہ رب العالمین کسی کو 2 بیٹیاں عطا کرتا ہے وہ آدمی ان 2 بیٹیوں کی تربیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتا ہے, ان کی اخلاق کو اچھے بناتا ہے, دین پر ان کی تربیت کرتا ہے اور صحیح جگہ ان کا نکاح کرتا ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے. اس کے نکاح کے لیے ایسے شوہر کو تلاش کرتا ہے جو دیندار ہے, تقوی والا اور پرہیزگار ہے. کہا حجاب من النار. یہ جو بیٹیاں ہیں ان کے والدین کے حق میں جہنم سے آڑ کا سبب بن جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ جو فضیلت ہے اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو ملی ہے, ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت کوئی مقام نہ تھا.
لیکن اگر ہم آج اس دور کے اندر اگر دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا کردار کیا دکھ رہا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بازاروں کی زینت دوبارہ بن بیٹھی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں۔ اسلام نے آپ کو بہت سے اونچا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے مردوں سے بڑا مقام عطا کیا ہے، اور ساتھ میں یہ حکم دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کیوں؟ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، دنیا کو سنبھالنے والے، فلیٹ کو چلانے والے، سیادت اور قیادت کو سنبھالنے والے، اور اسی طریقے سے ٹرین کو چلانے والے، دنیا کے بے شمار کاموں میں کون ہیں؟ عورتیں۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے، عورتوں کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہی ہے تاکہ ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے، تاکہ ان کے بدن سے وہ اولاد نہ پیدا ہوں جو اس سے پہلے امام بخاری کی شکل میں، امام مسلم کی شکل میں، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں جو محدثین، جو مفسرین پیدا ہوئے، وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ انہی ماؤں کے کوکوں سے جنم لینے والے وہ محدثین اور مفسرین ہیں۔ لیکن آج اس چیز کو ختم کرنے کے لیے عورتوں کو مساوات کے نام پر لا کر کے بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے، زنا کے اڈے ہر جگہ کھول دیے گئے تاکہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے اصل ذمہ داری بتلائی ہے کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ، کہ تمہیں اپنے گھروں میں رکنا ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنا ہے، اپنے خاندان کی اصلاح کرنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ اگر چاہیں معاشرہ اچھا بن سکتا ہے، اگر آپ بگڑ جائیں تو آپ کے کوکھ سے جنم لینے والے بچے کبھی نیک اور صالح نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نیک ہو، آپ کا کردار صحیح اور درست ہو، تبھی جا کر کے بچے صحیح سالم ہو سکتے ہیں، ورنہ ہرگز نیک اور صالح اولاد نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طریقے سے اصلاح جو ہے، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اصلاح دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایک اصلاح تو وہ ہے جو ظاہری نظر آتی ہے، جیسے کہ جو ہے آدمی جا کر کے ریلوے اسٹیشن میں، بس اسٹینڈ میں، معاشرے کے اندر، روڈ پر یا مساجد کے اندر بڑی محفل کو قائم کر کے، یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہے۔ لیکن اس اصلاح کے اندر سب سے زیادہ جس کی کارکردگی ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ مردوں کی ہے۔ لیکن دوسری اصلاح ہے جس کو اندرونی اصلاح کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ حق کون رکھتی ہیں؟ عورتیں۔ کون رکھتی ہیں؟ عورتیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ اولاد ہیں جو ان ماؤں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، ماں کا گود یہ بچے کے حق میں سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر عورت صحیح عقیدے والی ہو، دین پر عمل کرنے والی ہو، قرآن اور سنت کی متبع ہو، تو ایسی صورت میں اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے بھی کیسے ہوں گے؟ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، دین پر استقامت کو اختیار کرنے والے ہوں گے، ہمیشہ اپنے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھنے والے ہوں گے۔ اگر یہ عورت، یہ ماں اگر دین پر قائم نہ ہو تو ایسی صورت میں ہرگز وہ بچے نیک اور صالح بن نہیں سکتے۔ تو اسی نے کہا کہ عورت یہ اصل ہے اپنے گھر کی اصلاح کرنے کے سلسلے میں، اپنے معاشرے کے اندر، بالخصوص اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک طریقے سے سارے عورتوں کو جمع کر کے ان کی اصلاح کا کام کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت اس ذمہ داری کو لے لے، اختیار کر لے، تو ایسی صورت میں معاشرہ درست ہو سکتا ہے، معاشرہ بدل سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بذات خود اپنے لیے 3 سے 4 چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، لیکن معاشرے کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے علم کا حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ نے ہمیں اللہ کی توحید کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز
عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس باب کو قائم کیا کہ العلم قبل القول والعمل. آپ کو بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے جس چیز کو اختیار کرنا ہے وہ علم ہے. اگر آپ علم کو حاصل کرتے ہیں آپ کو اللہ کی معرفت کا علم ہوگا. اگر آپ علم کو حاصل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا علم حاصل ہوگا. اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں دین اسلام کی معرفت کا علم حاصل ہوگا. اگر آپ بذات خود علم کو حاصل نہ کریں تو ایسی صورت میں آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. اسی لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے علم کو ہمیں حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہماری ماں ہیں جنہوں نے 2210 احادیث کو ہم تک پہنچائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والی اور عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون ہے یہ؟ ایک عورت ہے، ہماری ماں ہے. انہوں نے علم کو حاصل کیا، احادیث کا علم انہوں نے سیکھا، اور یہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں جو محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، جن سے بڑے بڑے صحابہ فتویٰ لیا کرتے تھے، جن سے لوگ آ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے، دور دور سے رسائل کو بھیجا کرتے اور ان سے علم کو سیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ سب سے پہلے علم کو حاصل کریں، پھر اسی طریقے سے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کے مطابق عمل کرنے والے بنے. عمل یہ بڑی اہم چیز ہے. علم کا حاصل کرنا جس طرح ضروری ہے اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و منظوم ہیں. آپ نے علم کو تو حاصل کر لیا، اگر آپ اس علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی. جب آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو آپ کی بات کو لوگ قبول نہیں کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ جس طریقے سے علم کو حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ اس علم کے مطابق عمل کریں. اسی لیے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ان کے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتی، لیکن ساتھ میں نصیحت کرتی کہ جب تم علم حدیث کو حاصل کرتے ہو دیکھو کہ تم اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اگر تم کرتے ہو تو صحیح ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ دوبارہ اس حدیث پر تم علم حاصل کرو. اللہ اکبر. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں. اور تیسری چیز ہے کہ ہم جب علم کو حاصل کر لیتے ہیں اب یہ درجہ آتا ہے کہ ہم حکمت کو اختیار کریں، کوئی غصہ نہ کریں. علم کے ساتھ حکمت کا ہونا ضروری ہے. لوگوں کو دیکھیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز میں لوگوں کا بگاڑ پایا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے حکمت کے ساتھ وہاں پر جو ہے وعظ و نصیحت کرنا چاہیے. اور وعظ و نصیحت کرنے کا انداز بھی کہا کہ اچھا انداز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں پر وہ مؤثر ہو، اس کی تاثیر لوگوں کے دلوں پر پڑے، تبھی جا کر کے اس سے خیر حاصل ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے چوتھی بات کہا کہ جب آپ اس حق کی دعوت کو پیش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ لیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیں، صحابیات کی زندگی کو پڑھ لیں، تمام کے تمام زندگیوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے آزمائشیں آئی ہیں، انہیں طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا گیا ہے، ناحق انہیں مارا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں کو چھینا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کو اختیار کیا، اللہ کی ذات پر توکل کیا، اور کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اسی لیے چاہیے کہ ہمیں صبر کو اختیار کرنا ہے. اب آئیے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے معاشرے کو اصلاح کرنے کے سلسلے میں. سب سے پہلی چیز عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو عقیدے توحید پر محنت کریں، انہیں سکھلائیں کہ ایمان عقیدہ توحید کیسے ہوتا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں اپنے اس بچے کو، حضرت انس جو چھوٹے سے بچے ہیں
اس چھوٹے سے بچے کو کلمہ توحید کا ورد کرایا کرتی تھی. کہو بیٹا لا الہ الا اللہ. یہ تھی ماں جو اپنے بچے کو بچپن میں سکھلا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ ہے کہ گھر کی اصلاح سب سے پہلے عقیدہ توحید سے کرنا ہے کہ اور اپنے یعنی مائیں اپنے بچوں کو, اپنے گھر میں رہنے والوں کو اس بات کا درس دے کہ عقیدہ توحید, اللہ کو ایک ماننا, اسی کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, یہ سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری ہے. یہی اگر چیز ہوتی ہے تو آپ کے بچے موحدہ بنتے ہیں. کیسے موحدہ بنتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا حضرت جو ہے سلیم رضی اللہ عنہ, حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام لا کر نہیں تھے. اسلام کو لانے سے پہلے وہ آپ کو جو ہے نکاح کا پیغام دیتی ہیں. وہ نکاح کا پیغام دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر کے انکار کرتی ہیں, یہ کیسے میرے لیے درست ہو سکتا ہے؟ فلاں درخت سے کٹائی ہوئی لکڑی سے جن بتوں کو بنایا جاتا ہے ان کی پرستش کرنے والے سے میں کیسے نکاح کر لوں؟ اگر آگ لگایا جائے وہ جل کر کے خاک ہو جائیں گی. ان کا یہ عقیدہ توحید مضبوط تھا. جب کوئی آدمی مرد ہو کہ بالخصوص عورت اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت ان اس بات پر ابھارے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ, ہرگز پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ عورتوں کی جو ذمہ داری ہے اپنے گھر کے اندر جو اصلاح کا طریقہ ہے انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے. اگر آپ بھی اپنے بچوں کی اصلاح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی طرح کر لیں تو وہ بھی اسی پر قائم رہیں گے. کسی بھی صورت پر وہ کفر کو اختیار کرنے والے نہ ہوں گے, اپنی توحید کا سودا کرنے والے نہ ہوں گے. اس لیے ضروری ہے جس طریقے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کے رد کیا کہ ایک کافر سے, ایک مشرک سے نکاح کرنا میرے لیے درست نہیں ہے, اور پھر آخر میں چل کر کے یہ کہا اگر تم ایمان کو قبول کرتے ہو, تم ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہو, میں اسی چیز کو اپنا مہر بنا دوں گی. پھر جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے کہ عورت اگر اپنے کردار کو صحیح معنوں میں سمجھ جائے تو وہ اپنے گھر اور اپنے معاشرے کی اصلاح صحیح معنوں میں کر سکتی ہے. پھر اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے اولاد کی تربیت دین و اخلاق پر ہونی چاہیے, اچھے اخلاق پر تربیت کرنا چاہیے. جیسے کہ اس سے پہلے فاضل مقرر نے ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت حضرت ہاجر علیہ السلام نے کی. کیا انداز تھا ان کا تربیت کرنے کا. یہی وہ حضرت ہاجر علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی اس طرح تربیت کی. جب باپ ایک طویل مدت کے بعد لوٹ کر کے آتے ہیں, آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کہا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ. کہا اے ابا جان, رب نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر ماں اپنے اولاد کی تربیت صحیح اخلاق پر کرے تو اخلاق پر تربیت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ والدین کے صحیح معنوں میں اطاعت و فرما برداری کرنے والے بچے بن جاتے ہیں. آج اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری اطاعت نہیں کرتے ہیں, ہماری فرما برداری نہیں کرتے ہیں. وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی اصلاح اخلاق پر نہیں کرتے ہیں, دین پر نہیں کرتے ہیں, تو وہ بچے کس طریقے سے صحیح معنوں میں آپ کے مطیع اور فرما بردار بن سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ یہ بھی ایک ماں ہی تھی جس ماں نے اپنے بچے کی تربیت جو ہے اخلاق پر کی. یہی وہ اخلاق ہے جب باپ ایک طویل مدت کے بعد آ کر کے حکم صادر کرتے ہیں تو فوراً اس پر لبیک کہہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک تیسرا کردار عورت کا یہ ہے کہ عورت توکل کے باب میں بھی اپنے کردار کو ظاہر کر سکتی ہے. وہ کیسے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو غیر
بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں پر نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چڑیا ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف ریت ہے، بالو ہے، بے بیان جنگل ہے. ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑتے ہیں، کچھ کھجور اور کچھ پانی دے دیتے ہیں، دے کر کے خاموش چلے جاتے ہیں. بیوی آواز لگاتی ہے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ باپ آواز نہیں دیتے، شوہر آواز نہیں دیتے ہیں. پھر مڑ کر دیکھتے ہیں، جواب نہیں مل رہا ہے. کہا اللہ بکا امرک، کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نعم، ہاں اللہ نے اس بات کا حکم دیا. پھر کہتی ہیں لن یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہے توکل کہ ایسے وقت میں بھی یہی وہ ماں ہے جس نے تعلیم دی کہ رب پر کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے، توکل اللہ کی ذات پر کیسے کیا جاتا ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، جب کبھی گھر میں کھانے کی پریشانی ہوتی ہے، کسی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، فوراً کیا کرتے ہیں، بھائی فلاں صاحب اچھے ہیں، وہ تعویذ دیتے ہیں، جا کے تعویذ بنا دو. فلاں صاحب ڈوری دیتے ہیں، ڈوری لے کر آ جاؤ. فلاں صاحب جا کر کے کچھ ناریل دیتے ہیں، فلاں صاحب کچھ ہنڈی دیتے ہیں، وہ لے کر کے آ کے گھر کے بندش کرا لو. ہم فوراً ان چیزوں پر توکل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کی ذات پر توکل کو فوراً بھول جاتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے توکل اس طریقے سے ہو، اگر ہمارے سامنے موت بھی کھڑی ہو، اللہ کی ذات پر توکل ہو. موت دینے والا اللہ ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے. توکل ہمارے پاس ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے عورتوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عورتیں اپنے بالخصوص اپنی بیٹیوں کی پرورش پردے کے ساتھ کریں اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ کریں. جس طریقے سے صحابیات کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پردے کے اس قدر پابند تھے، جب وہ جلباب میں اختیار کرتے، اپنے جسم پر پردے کو اوڑھتے، تو ان کا کون سا حصہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، کون سا حصہ سامنے کا ہے، کون سا حصہ پیچھے کا ہے، یہ ذرہ برابر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا. اس کو پردہ کہا جاتا ہے. لیکن آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں عورتیں ایسے پردے کو اختیار کرتے ہیں، اس پردے کو چھپانے کے لیے اور ایک پردے کی ضرورت پڑتی ہے. ہر ایک عضو، ہر ایک حصہ نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوصاف جہنمی عورتوں کی بتلائی ہے. کہا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسے عورتیں ہوں گی جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی. اور کہا وہ عورتیں ایسی ہوں گی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. اللہ اکبر. یہ جہنمی عورتوں کی نشانیاں ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بے پردگی کے ساتھ ہر بازار کے اندر نظر آتے ہیں، ہر جو ہے گلی اور کوچے میں نظر آتے ہیں، ہر شہر اور ہر محلے میں نظر آتے ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں یہ بے پردگی عام ہو چکی ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کریں. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دوپٹہ ہے وہ پتلا ہے، اس کو لیتی ہیں، پھاڑ کر کے بھڑکا دیتی ہیں اور موٹا دوپٹہ ان کو دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس کو استعمال کرو. سبحان اللہ. یہ تھی ہماری مائیں جو جب کبھی ایسی چیز کو دیکھتی اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیرت مند انسان بنے. اگر آپ کے گھر کے اندر عورتیں بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں، اپنے چہرے کو کھلا رکھ کر کے، اپنے ہاتھ اور پیروں کو دکھا کر کے گھومتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ ان کی اصلاح کریں. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنا کوئی مسئلے کی بات نہیں. یاد رکھیے جو فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی چہرے سے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے چہرے کو کھلا نہیں رکھیں گے، آپ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گے، سارے فتنے یہیں سے جنم لیتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے چہرے کو، اپنے جسم کے ہر عضو کو ڈھک کر کے رکھیں اور ایسا رکھیں کہ کوئی حصہ نظر نہ آئے. اس کو حقیقت میں پردہ کہا جاتا ہے. تو معاشرے کی اصلاح کے اندر عورت کا یہ کردار بہت ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے یہ کردار عورت کا یہ بھی ہے کہ عورت ہمیشہ جو ہے برائی سے بچانے کی کوشش کریں اور نیکی کی تعلیم دینے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم
ہمیشہ اس بات کو اختیار کریں کہ یہ خیر امت اللہ نے جو لقب ہمیں عطا کیا، وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے. اس کے اندر مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں. عورتیں اپنے گھر کے اندر اصلاح کا کام کریں، اپنے اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کریں. اگر آپ اپنے بچوں کو جو ہے نیکی کا حکم دیں اور اپنے بچوں کو برائی سے روکیں، آپ خود بھی نیکی پر عمل کریں اور آپ بھی خود برائی سے بچیں اور بچنے کا حکم دیں. کیونکہ اگر آپ خود عمل نہیں کریں گے تو بچے بھی عمل نہیں کریں گے. آپ خود نماز پڑھیں گے، آپ کو دیکھ کر کے بچے بھی نماز پڑھیں گے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے. اگر آپ حکم دیں گے تو وہ سوچیں کہ میرا باپ ہی نماز نہیں پڑھتا ہے، میری ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو میں کیوں پڑھوں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم بذات خود عمل کرنے والے بنیں اور نیکی کا حکم دینے والے بنیں. اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے لوگوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچانا ہے؟ اللہ کی توحید کو اختیار کر کے بچانا ہے، دین پر عمل کر کے بچانا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنا کر کے بچانا ہے. اگر ہم اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں کیا ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ کا صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں پر دھیان دینا ہے. اگر آپ بیوی بچے ہیں اور آپ جو ہے عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ہر طریقے سے اصلاح کے کام میں آگے بڑھیں. اسی طریقے سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے حق میں اس کی اصلاح کے سلسلے میں ایک اچھا کردار اختیار کریں. کیسا کردار اختیار کرنا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو کر کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو. تو اٹھا کر سلا دیا جاتا ہے. پوچھتے ہیں کیا ہے؟ مجھ پر اپنے جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتی ہیں، کہتی ہیں لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جو ہے نیک ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کما کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ فلاں نیک عمل کرتے ہیں. ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے حق میں صحیح معنوں میں اچھا کردار ادا کریں، وہ شوہر نیک بن سکتا ہے، وہ شوہر صحیح معنوں میں اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بیوی صحیح معنوں میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی بنے. اور جب یہیں تک مسئلہ حل نہیں ہوا، اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ان کے بھائی جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک کردار ہے عورت کا. پھر اسی طریقے سے اور ایک کردار یہ ہے کہ عورت جو ہے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں سخاوت کے باب میں بھی کردار ادا کر سکتی ہے. وہ کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر علم حدیث کو حاصل کیا کرتی تھی، جہاں پر وہ لوگوں کو علم تقسیم کیا کرتی تھی، وہیں پر ایک ان کا باب یہ بھی ہے کہ وہ بڑی سخاوت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہوگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے 70,000 درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 درہم کو لوگوں میں خرچ کر دیتے ہیں، ایک درہم بھی اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. اور جب رات میں کھانے کے لیے بیٹھتی ہیں، صرف ایک روٹی رہتی ہے، اس روٹی کو لگا کر کھانے کے لیے کوئی شوربہ ساتھ میں نہیں ہوتا. قادمہ کہتی ہے اگر آپ ایک درہم دے دیتی میں بازار سے گوشت لے کر آ کر اس سے کچھ بنا لیتی، لیکن اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے. سبحان اللہ. ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بسا اوقات 50,000 درہم دیے گئے، بسا اوقات 50,000 سے بڑھ کر کے کوئی ہار دیا گیا. ان تمام کے تمام چیزوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر سخاوت کرتے ہوئے خرچ کر دیتی ہیں. ایک چیز، ایک درہم کو بھی اپنے لیے استعمال نہیں کرتی. سبحان اللہ. تو یہ عورتوں کا کردار ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ عورتوں کا ایک بڑا کردار یہ ہے
کہ عقیدہ توحید کے باب میں اپنے بچوں کی فکر کریں. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توحید یہ سب سے اصل چیز ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کلمہ کو پڑھا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. اسی صورت میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں, اللہ کی جنت کے مستحق اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہمارا عقیدہ صحیح اور سالم ہو. جس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں نے اپنے بچے کو توحید کی تعلیم دی, اگر اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں تبھی جا کر کے وہ جنت کے مستحق پاس ہو سکتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی آدمی اس عقیدہ توحید کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی عمل کیوں نہ کر لے وہ اللہ کی نظروں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر عقیدہ توحید ہے تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کے صدقہ و خیرات, آپ کا ہر عمل آپ کے حق میں اسی وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے جب آپ کا عقیدہ درست ہو, آپ شرک سے پاک و صاف ہو, آپ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا نہ سمجھے, حاجت روا نہ سمجھے, دوسروں کو اولاد دینے والا نہ سمجھے. اگر سمجھنا ہے تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کو سمجھنا ہے کہ وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی گنج بخش ہے, وہی اولاد دینے والا ہے, وہی ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے. اس عقیدہ توحید کو اپنانا ہے. وہی ہمارا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس عقیدے کے علاوہ شرک کو اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں, اللہ کی جنت کو چاہتے ہیں, نبی کی شفاعت کو چاہتے ہیں اور نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے اپنے عقیدہ توحید کو, یہ ایک اللہ کی عبادت کو لازم پکڑے, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ہرگز شریک نہ کریں. اگر آپ شریک کرتے ہیں نہ آپ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی جس کا وضاحت کرنا ضروری تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا میرے لیے, آپ کے لیے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو ہے ہم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. بالخصوص عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ ہر موڑ پر جو ہے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی اصلاح کریں, اپنے خاندان کی اصلاح کریں, اور اس کے لیے سب سے بہترین نظم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے گھر کی اصلاح کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو جمع کر کے, اگر کوئی عالمہ ہے, معلمہ ہے, اس کو لا کر کے ہفتہ واری یا 15 روزہ درس کا اہتمام کریں اور عورتوں کو جمائیں تاکہ اس درس کے ذریعے سے جو عورتیں شرک میں ملوث ہیں, جو عورتیں غلط عقائد میں ملوث ہیں, وہ عورتیں صحیح عقیدے کو سیکھیں, اور جو غلط طریقے میں داخل ہو چکے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور صحیح دین پر آ جائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جو عورتیں, جو مائیں اگر اس ذمہ داری کو اٹھا لیں, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. انسان تو مر جائے گا, دنیا کے اندر وہ ختم ہو جائے گا, لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کے حق میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کو پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس نظام کو قائم کریں, حد المقدور جہاں تک ہو سکے وہاں تک کوشش کریں. اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی قابلیت اللہ نے عطا کیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو آپ اپنے مال کے ذریعے سے قربانی دیں, کیونکہ یہ بھی ایک عورت کا کردار ہے. کوئی مال, اللہ نے کسی کو مال دیا ہے, مال کے ذریعے سے سخاوت کریں. اللہ نے علم دیا ہے, علم کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم دیں. اللہ نے آپ کو کوئی اور چیز اللہ نے عطا کیا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد کریں. یہ بہت اہم ہے. اور اس بات کو جیسے کہ ہم نے ذکر کیا, ماں کا گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کر لے تو ایسی صورت میں آج بھی دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ایسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرح بن سکتے ہیں, اور محدثین کی طرح بن سکتے ہیں, مفسرین کی طرح بن سکتے ہیں. تو علی الاقل ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس مجلس سے یہ نیت کر کے یہاں سے نکل جائیں کہ ہم نے جو کچھ آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اسی کے تحت ہم انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آگے بڑھ کر کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. تو میں آپ سے
بالخصوص خواتین سے گزارش کرتا ہوں آپ یہ ارادہ لے کر کے اس نیت کو لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہمارے گھروں کے اندر دین پر جو ہے لوگوں کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کی جائے گی، اور بالخصوص اپنے گھر کی اصلاح کرنے کا ایک اچھا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ تربیت کریں اپنے بچوں کو، جب گھر سے جائیں دعا پڑھ کر کے جائیں، گھر میں آئیں دعا پڑھ کر کے، سلام کر کے جائیں، سلام کر کے آئیں، اور کھانے کی دعا کا اہتمام، کھانے کے بعد کی دعا کا اہتمام، سونے کی دعا کا اہتمام، سو کر اٹھنے کی دعا کا اہتمام، اور جب رات ہوتی ہے کلمہ توحید کے ساتھ، سورہ کافرون کے ساتھ، آیت الکرسی کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی تعلیم دیں۔ اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیں گے بإذن اللہ بفضل اللہ، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ہمارے بچے بھی دین پر تربیت کو حاصل کرنے والے ہوں گے، اور یہ بچے آپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ اگر بچے ایسے ہو گئے اور آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، آپ کے حق میں خیر ہوگا، یہ بچے آپ کے حق میں دعا کریں گے، آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنا کر نہیں چھوڑیں گے تو آپ تو مر کے چلے جائیں گے، اور یہ بچوں کو توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے حق میں دعا کر سکیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کل روز قیامت بہت سارے لوگوں کے درجات بلند ہوں گے، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ میں نے تو نیک عمل نہیں کیا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا جائے گا یہ تمہارے بچوں کے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارے بچوں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو بچے اسی وقت دعا کریں گے جب آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھیں، توحید پر رکھیں، دین اسلام پر رکھیں، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب اس دنیا سے رخصت کریں اللہ ہم سے راضی رہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب اس دنیا سے رخصت کریں اللہ ہمیں توحید کے ساتھ رخصت کریں، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے خاتمہ بالخیر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔